آخرت میں جب ہم جائیں گے تو وہاں اندھیرے ہوں گے، تو یہاں سے آپ اپنے ساتھ روشنی لے جائیں گے، یعنی اپنے دل کو منور کریں گے، تو وہ روشنی وہاں پر آپ کے کام آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم نے اپنے دل کو منور کر لیا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور دل کو منور کرنا یہ تو ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کا تعلق ہماری کامیابی سے ہے، اصل کامیابی سے ہے، تو اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے، یعنی جو حقیقی کامیابی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا نقصان دہ فیصلہ ہے جو ہم نے کر لیا ہے۔ اور دنیا میں بھی بعض آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں میرا فائدہ ہوگا، لیکن اس میں نقصان ہوتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، دیکھیں، دنیا کمائی کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ دنیا میں مختصر ہمارا وقت ہے، اور یہ اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا انعام اور اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کو منزل بنا لیں اور دنیا کی طرف رخ کر لیں، تو اس سے وہ تمام انعامات اور درجات سے ہم محروم رہ جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ یعنی اگر ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہو گئی تو ہم وہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ دل کو منور کرنا، یعنی نور کمانا، یعنی انسان جب اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے اور اللہ کے راستے پر یہ رواں دواں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ یہ طویل اس میں وضاحت طلب باتیں ہیں، لیکن چونکہ ہم مختصر دورانیے کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اس لیے ہر پہلو پر ہم یعنی گفتگو نہیں کرتے، اور جو موضوع ہے اسی کے گرد۔ تو دیکھیں، دنیا میں آ کے انسان اگر اپنی حقیقت کو بھول جائے، اپنے زندگی کے مقصد کو نہ پہچانے، اللہ کو اپنی منزل نہ بنائے اور اللہ کے راستے پر نہ چلے، اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے دنیا کو مقصود بنا لیا ہے تو پھر آپ اللہ کے راستے پر چلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کے۔ پھر آپ دنیا کے راستوں پر چلیں گے، دنیا ہی کو چونکہ آپ نے مدعا اور منزل بنا لیا ہے، پھر آپ دنیا ہی کے راستوں پر چلیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن جو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت میں جب ہم جائیں گے تو وہاں اندھیرے ہوں گے، تو یہاں سے آپ اپنے ساتھ روشنی لے جائیں گے، یعنی اپنے دل کو منور کریں گے، تو وہ روشنی وہاں پر آپ کے کام آئے گی۔ اس کی تفصیل ہے، لیکن میں ابھی مختصر بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، تو یہ اندھیروں میں ہوتا ہے،
تاریکیوں میں ہوتا ہے. لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اگر یہ سوچ سمجھ سے کام لے اور نبی کی بات پر دھیان دے، توجہ کرے، سنے اس بات کو، اللہ کی باتوں پر یقین کر لے، قرآن، تو پھر یہ جو ہے، یعنی اگر یہ سوچے اور سمجھے اور نصیحت حاصل کرے قرآن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے بارے میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے. تو نصیحت اگر آپ نے حاصل کر لی اور اللہ کو منزل بنا لیا اور آخرت کو ترجیح بنا لی زندگی کی. دیکھیں یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں یہ بڑے اہم ہیں. ترجیح، آج جو امت مسلمہ ہے اس کی ترجیح دنیا ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا کی کامیابی ہمارا مدعا زندگی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطیاں ہیں جو ہم کر بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں. مسئلہ تو یہی ہے نا، اس پر مطمئن ہے. ایک انسان، عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم سب نے دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنی کہانی کو دیکھ لیں، آپ بچپن سے لے کر اس وقت تک آپ کی جتنی بھی عمر ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے، یہ سارا وقت آپ نے دنیا کی فکر میں گزار دیا، فکر دنیا میں گزار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے. تمام کائنات، یہ دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں اور آپ اس سے روز و شب استفادہ کر رہے ہیں. گردش لیل و نہار آپ کے لیے ہے، تو آپ اس میں جی رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور آپ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. دنیا کے نشے میں آپ دھت ہیں، دنیا کے نشے میں آپ ٹن ہیں، کسی اور بات پر آپ توجہ ہی نہیں دے پا رہے. تو خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، ٹوٹلی ڈارک، مکمل اندھیرا. دیکھیں اس وقت بھی ہم مکمل اندھیرے میں ہیں. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے دل منور ہے تو فبہا، بہت اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ ملنے والی ہیں. لیکن اگر آپ دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے تو آپ اندھیرے میں ہیں. اچھا، دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے دل کو، یعنی اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنے دل کو منور کر لے، نور، اکتساب نور کر لے، یا اپنے دل کو منور کر لے، دل کو روشن کر لے، اپنے لیے نور کما لے. مختلف بات ایک ہے لیکن میں مختلف صیغے استعمال کر رہا ہوں کہ شاید آپ کی کوئی سمجھ میں آ جائے بات. نور کمانا ہے، اس کے لیے ارادہ کرنا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے نیت بنانی ہوگی پہلے. اگر دنیا کو آپ نے نیت بنا لیا، ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا اور دنیا کی طرف آپ نے رخ کر لیا تو اب آپ اندھیرے میں ہی رہیں گے، آپ نور نہیں کما سکیں. کوئی عمل، دیکھیں اعمال سے نور بنتا ہے، لیکن عمل کے لیے صحیح نیت کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی،
ہماری کسی نیک عمل سے نور نہیں بنے گا، کسی بھی نیک عمل سے نور نہیں بنے گا، یعنی ہمارے دل میں روشن نہیں ہوگا۔ اور ہم جو آج کل یعنی جو بھی دین کے نام پر جو کچھ بھی پریکٹس کر رہے ہیں، اصل میں ہماری نیت تو ہے دنیا کی، نیت تو ہماری خراب ہے، ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ آپ اپنی فکروں اور سوچوں کو دیکھ لیں۔ تو اس صورت میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں، بلکہ یقین کر لیں کہ آپ کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ جب آپ یہاں اندھیرے میں آپ آئے ہیں اور اندھیرے لے کر آپ جائیں گے واپس، اللہ کے پاس کوئی روشنی آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ نور آپ نے کمانا ہے، اس کا ارادہ کرنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے بارے میں بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم